बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले मैं वज़ाहत कर दूं कि मैंने थंबनेल पर रहमान की मजबूरियाँ का लफ्ज़ लिखा है। अल्लाह ताला किसी से मजबूर नहीं होता, उसके अपने असूल व ज़वाबित हैं। जो जारो बुला जो जीरो ला है, यानी वही सब पर हुकूमत करता है, उस पर हुकूमत करने वाला कोई नहीं है, और हालात उसके लिए मजबूरियों का बायस नहीं बनते। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है वो इसलिए लिखा है कि अल्लाह ताला ने कुछ असूल बनाए हुए हैं, वो अपने असूलों से इधर उधर नहीं होता। ला तब्दील अल करमातिल्लाह है, ला तहवील अल करमातिल्लाह है। अल्लाह ताला की बातें, अल्लाह ताला का कलाम वो तब्दील नहीं होता। ये वो उसके अपने असूलों की बातें हैं जिनको मैंने मजबूरियों के लफ्ज़ से जो वह बयान किया है। ये आम लफ्ज़ जो हम मजबूरी वाला इस्तेमाल करते हैं वो लफ्ज़ इसके वो मानी नहीं है। अब आइए असल मौजू की तरफ आते हैं। ये वजाहत पहले ज़रूरी थी क्योंकि कहीं कोई गलत फहमी पैदा ना हो जाए, इसीलिए मैंने सबसे पहले उसकी वजाहत कर दी है। ये जो मजबूरी का लफ्ज़ है ये किसी हालात की वजह से नहीं, किसी दूसरे की वजह से नहीं, खुद अल्लाह ताला के अपने असूलों की पाबंदी की वजह से है। जैसे वकतबा अला नफ्स रहमा, उसने अपने आप पर रहमत फ़र्ज कर ली है, ये मजबूरी नहीं है उसकी, उसने ये अपने लिए इस बात को मान लिया है, मैं ऐसे करूँगा। इस लिहाज से ये मजबूरी का ये मानी है। अब आइए असल बात की तरफ चलते हैं। शैतान खुदा की मखलूक है, उसने अल्लाह ताला से ताकतें हासिल की हुई हैं। अल्लाह ताला ने तख्लीक के वक्त उसे ताकतें दी हुई हैं। जिस तरह इंसान की तख्लीक में कुछ ताकतें इसको वदीयत हुई है, इसी तरह शैतान को भी उसकी तख्लीक के लिहाज से कुछ ताकतें वदीयत हुई हैं। यानी वो शक्लें तब्दील कर सकता है, वो हर जगह आसानी से जा सकता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया हुआ होवा व कबीलो जिराको मिन हैसु ला यरौनहुम, वो और उसकी औलाद तुमको वहाँ से देखती है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। यानी वो जानता है, वो हमसे राब्ता कर सकता है, हमें बरगला सकता है, हमारे जहन में ख्यालात पैदा कर सकता है। वो और उसके वो एक दूसरे को वही करते हैं, यानी दिल में अलका करते हैं। ये सब चीज़ें शैतान को हासिल हैं। अब एक तरफ अल्लाह ताला ने हमको एक तरीका ज़िंदगी गुजारने का एक असूल दिया है, बयान फरमा दिया कुरान की शक्ल में, हमें अता कर दिया, ये असूल व ज़ाबित है, इनके मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारना है। और दूसरी तरफ शैतान, जिसने हमको गुमराह करने का ठेका ले लिया हुआ है, जिसने खुदा ताला को के सामने कहा था कि मैं इनको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरफ से मैं गुमराह कर दूंगा। जब ये बात हो गई कि अल्लाह ताला ने हम ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता दिया, इस रास्ते पर आप चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, और शैतान ने इस बात पर अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है कि मैंने इंसानों को गुमराह करना है। अब इंसान बेचारा बीच में आ गया। अल्लाह ताला जब राब्ता करता है तो उसके असूल व ज़वाबित हैं, उन असूल व ज़वाबित के तहत राब्ता करता है। लेकिन देखिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया हुआ वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमुल्लाह, अल्लाह ताला बशर से बराह रास्त बात नहीं करता, लेकिन शैतान बराह रास्त लाता है, बराह रास्त बस उसे मज़ा करता है, उसको इंसान से राब्ता करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती है। अल्लाह ताला ने अंबिया का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसको भी एक मुकाम पर पहुंचा ख़त्म कर दिया। अब रसूलों का आना भी बंद हो गया, और अल्लाह ताला की आखिरी किताब हमारे पास मौजूद है। लेकिन शैतान जो हर वक्त हमारे पीछे लगा हुआ है, जैसा कि उसने दावा किया था इंसान को बड़गिराने का, रास्ते से हटा देने का। अब किसकी पहुंच इंसान तक आसानी से है, यानी शैतान जो है वो हर वक्त इंसान के साथ लगा हुआ है, इसको मुख्तलिफ़ किस्म के अवहाम में मुब्तला कर देता है, मुख्तलिफ़ किस्म की तरगीबात में इंसान को मुब्तला कर देता है। और अल्लाह ताला ने वो असूल हमें बयान कर दिए हैं जो हमारी बचत का नज़रिया है,
وہ ہتھیار بھی ہمیں دے دیے ہیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ایسا ہتھیار ہے جس کو جو ہم شیطان سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں ایک پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایسے کہ ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم خود اپنے سے سوچ رہے ہیں، ہماری اپنی بات ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ سب سے اہم اور ضروری یہی وہ وقت ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود سے سوچ رہے ہیں، ہماری یہ خود کی سوچ ہے اور ہم یہ قرآن سے اخذ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شیطان ہے جو ہمیں ایک ایسے طریقے سے راہ بدل کر رہا ہے، ہمیں راہ سے بھٹکا رہا ہے۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اسی مشکل مرحلے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے، کتبنا علی نفس رحمہ، کہ میں نے اپنے آپ پر رحمت کرنا فرض کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ اس انسان کو راہ سے ورگلانے والے بہت زیادہ ہیں اور ان کی پہنچ بھی زیادہ ہے۔ یعنی شیطان اور اس کی اولاد جنات وغیرہ وہ بھی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہے۔ مخلوق سے مخلوق کا رابطہ آسان ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جنات کو، شیاطین کو طاقتیں بھی بہت زیادہ دی ہوئی ہیں جس سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ جنہوں نے جنت میں بیٹھے ہوئے ہمارے باپ کو ورگلا دیا تھا، ہم تو جنت میں نہیں ہیں، ہم تو اس دنیا میں ہیں، اور شیطان بھی اس دنیا میں ہے۔ وہاں تو فاصلہ تھا، شیطان جنت میں جا نہیں سکتا تھا، آدم جنت میں محفوظ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلا دیا تھا۔ اور اب یہاں جب ہم کے دونوں ایک ہی جگہ ہم موجود ہیں، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہے، ہم بھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس کو ہمیں ورگلانا زیادہ آسان ہے۔ ہمارا باپ تو نبی تھا، اس کا مقام تھا، اس کے پاس قوتیں زیادہ تھی، ہم تو عام انسان ہیں، ہم میں وہ قوتیں کہاں ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم شیطان سے بچ جائیں، اس کے داؤ میں نہ آئیں، تو ہمارے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں، ہمارے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ لیکن مشکل مرحلہ یہی ہے کہ ہم شیطان سے بچیں۔ اب دیکھیے شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق عمل کرو گے، آتی اللہ و آتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جو ہمیں قرآن شریف سے ملتا ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ مسئلہ یہ کہ عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہم پنجابی بولنے والے، اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے لوگ ہیں، ہماری عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے اشخاص کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں۔ جب یہ بات ہوگی تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جو شخص ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کیا وہی بات صحیح ہے، یا وہاں اس پر بھی کسی شیطان نے حملہ کر دیا، اس نے بھی ہمیں غلط بات بتا دی۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں میں بہت سے فرقے پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمیشہ سچ ایک ہی ہوتا ہے، سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی صراط مستقیم ایک ہی ہے، اور غلط راستے، گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی سب سے مشکل کام ہے۔ میرے بھائیو، غور سے بات کو سمجھ لو، اگر ہم نے شیطان سے بچنا ہے تو ہمیں خود سے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جب ہم خود سے قرآن کو سمجھیں گے اور پھر علماء کرام سے رجوع کریں گے اور اس کے پاس اس سے پوچھیں گے، جہاں ہمیں شک ہوگا اس کے بارے میں پوچھیں گے، تو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے شروع میں جو بات کی
کہ شیطان کو انسان سے رابطہ کرنے کی آسانی ہے، وہ ہر وقت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہ انہی اصول و ضوابط سے رابطہ کرتا ہے یا انسان اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب اس کے نیک بندے جو اس کی محبت کا شکار ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، وہی ہمیں راہ راست دکھا سکتے ہیں، جہاں ہمیں شک پڑے ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میری نظر میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں، قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے داؤ سے بچ سکیں گے، اور جو رحمان کے اصول ہیں، اس کریم ذات کے اصول ہیں، وہ تو اپنے اصولوں پر چلے گی، ہمیں ہی خود چل کر اس کی طرف بڑھنا پڑے گا، اس کی طرف جانا پڑے گا، یہی سیدھا راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔